اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ مشہور و معروف صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل یمن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی ارسال فرمائیے جو ہمیں سنت اور اسلام سکھائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اہل یمن کے ساتھ انہیں بطور امین بھیجا اور فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے اور کئی اور مقامات پر بھی آئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع عظیم المرتبت صحابی رسول، اسلام کے جلیل القدر سپہ سالار حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، فیضان نگاہ نبوی کے کیا کہنے اور تاثیر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے۔ جو بھی آیا اس نگاہ ناز میں اور ایمان لایا اور محبت اور عقیدت سے ساتھ رہا، وہ آفتاب و ماہتاب بنا اپنے اپنے میدان میں۔ ایسے ایسے کندن اور ایسے ایسے جوہر اور ایسے ایسے ہیرے نادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو، معاشرے کو، سماج کو اور تاریخ اسلام کو عطا فرمائے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ جو دلوں کو منقلب کر دینا ہے اور احوال میں ایک اجتہادی حد تک تبدیلی لے آنا ہے، انقلاب دروں لے آنا ہے، یہ نگاہ مصطفی کا ایک ایسا معجزہ ہے جس پر جتنا بھی درود و سلام بھیجا جائے بارگاہ اقدس میں وہ کم ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ایسے ہی ایک خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی حاصل تھی، آپ کی شفقت بھی حاصل تھی، آپ کی توجہ خاص بھی حاصل تھی اور آپ کا اعتماد خاص بھی حاصل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہانوں میں، ہر جہان میں صادق اور امین ہیں، آپ نے انہیں امین امت فرمایا، آپ نے انہیں قوی الامت فرمایا۔ اب جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین الامت فرما رہے ہوں، قوی الامت فرما رہے ہوں، وہ پھر ابو عبیدہ جیسے کارنامے انجام نہیں دے گا تو اور کون دے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 12 برس آپ کی عمر کم تھی اور ساری زندگی رسول اللہ سے متوسل رہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین خصوصاً شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا بہت اعتماد آپ کو حاصل رہا۔ ایسی ناظرین مکرم، ایسی مثالیں بہت نادر ہیں، بہت کم ہیں کہ ایک شخص فنون حرب و ضرب میں درجہ اول کے لوگوں میں شمار ہوتا ہو اور سپہ سالار اعظم ہو اور اتنا عاجز، اتنا منکسر المزاج، اتنا سادہ کہ حیرانی ہوتی ہے۔ یہ وہ معجزات اسلام ہیں، معجزات نگاہ مصطفیٰ ہے۔ میں بار بار زور دے رہا ہوں اس بات پر کہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محبت سے اپنے صحابہ کو رکھا، ان کے فضائل بیان کیے، یہ بھی ایک آپ کی شان دل ربائی ہے۔ چنانچہ ساری کتب احادیث میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے فضائل بھی موجود ہیں اور وہ خدمات بھی جو ان سے بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہوئیں۔ خصوصاً غزوہ احد میں انہیں ایسا ایک شرف ملا، کیا کہیے۔ ہمارے علماء جو آج تشریف رکھتے ہیں ان سارے پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ان کی حیثیت، حضرت ابو عبیدہ کی حیثیت ایک سپہ سالار کی بھی ہے، ایک مدبر کی بھی ہے، ایک معاملہ فہم اور دور اندیش اہل سیاست کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک عابد و زاہد کی اور عاجز و منکسر کی بھی ہے، جس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔
جب ہم پڑھتے ہیں ان کی حیات طیبہ کے بارے میں اور ان کی سادگی اور ان کی عدل پسندی اور ان کا حسن مساوات اور فقر اور قناعت اور زہد و ورع، تو یقین جانیے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور سیدنا ابو ذر غفاری یاد آ جاتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی محترم ساتھی جو اکثر و بیشتر تشریف لاتے رہتے ہیں، ہمیں نوازتے رہتے ہیں، آپ ان سب سے واقف ہیں، محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب اور جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اس اہم موضوع پر آج ہم خراج تحسین پیش کریں گے اس عظیم المرتبت صحابی رسول کو اور سعادت حاصل کریں گے۔ سچ تو یہ ہے علامہ برکاتی صاحب، حضرت کا خاندانی پس منظر اور حسب نسب اور قبائلی وجاہت اور ابتدائی زندگی کچھ ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس خوبصورت موضوع پر اور اس عظیم المرتبت ہستی کی خدمت عالیہ میں خراج تحسین پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع رحمت فرمایا ہے، تو یقیناً صبح نور کی جو ٹیم ہے اس نے اس موضوع کا انتخاب انتہائی سوچ سمجھ کر ماحول کے مطابق کیا ہے کہ جس ہستی کے حضور ہم آج محبت، عقیدت اور الفت و عاجزی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، بے شک وہ ہیں جو منظور نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہے ہیں، اور 12ویں والے آقا کے 12 سال بعد جن کی ولادت ہوئی ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے، مجھے اختیار کیا ہے، تو مالک و مختار تو حضور اسی وقت ہو گئے جب آپ نے یہ جملہ فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اختیار فرمایا۔ کیا بات! لیکن پھر آگے کہا کہ جتنے بھی صحابی ہیں، یعنی میری تو رضا تھی ہی، لیکن وختار علی اصحابی، میرے صحابہ بھی اللہ نے ہی منتخب کی، چن کے دیے مجھے۔ اب دیکھیے یقیناً یہی بات ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سے اعلیٰ اور افضل تھے، تو اسی طرح آپ کی امت بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اور جس طرح سب انبیاء کے صحابہ بہترین تھے، بے شک، تو ان بہترین میں سے سب سے بہترین حضور کے صحابہ، واہ واہ کیا کہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور دیگر انبیاء کے اصحاب میں یہ واضح فرق ہے کہ جب بھی ابتلاء و آزمائش کا وقت آیا، خصوصاً دشمنان اسلام سے معرکہ زن ہونے کا وقت آیا، تو ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ وہ پیار و محبت کے ماحول میں صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے کلمہ طیبہ پڑھنے کا حق ادا کرتے ہوئے جو بھی قربانی دینا پڑی اس سے سرے منہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے پھر مقابل میں کوئی بھی آیا، بچے آئے، والدین آئے، بہن بھائی آئے، عملی تفسیر بن کر دکھائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے جمیع اعزاء و اقرباء سے اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ کمال۔ تو حضور نے فرما دیا، صحابہ اس فرمان کی سمجھے ساری زندگی قیمت ہی ادا کرتے۔ کیا بات! انہی میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی عمر کے اس جوبن پر 28 برس کی عمر ہے، اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور پھر وہ معمولی نہیں ہیں بلکہ قریش خاندان کی شاخ سے ہیں کہ جن کا اپنا شجرہ نسب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے 7ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ والدہ محترمہ کی طرف سے 9ویں نسل پر 9ویں پشت پر جا کر حضور علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو پھر دونوں کے درمیان دیکھیں تو پھر ابو عبیدہ بن جراح جیسی شخصیت آتی ہے۔ آپ کا نام عامر تھا، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کے دادا جی کا نام جراح تھا۔ اچھا، لیکن والد کے نام کی نسبت کی بجائے جراح کے نام سے زیادہ اپنی نسبت اختیار کی ابو عبیدہ بن جراح، یعنی دادا۔ اور یہ ناظرین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عرب کا ماحول تھا، ان کے اکابرین میں سے بعض دوسری تیسری چوتھی پشت میں بھی کوئی بڑی عظیم شخصیت ہوتی
تو اپنے ولدیت میں بن میں انہی کا نام ایڈ کر دیا جاتا۔ برکاتی صاحب آپ بہت اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ بعض اوقات اصحاب ترجمہ یعنی سوانح نگاروں کو اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست نشاندہی اور فرمائی۔ اس میں ہم ایک اور مثال لے سکتے ہیں، جس طرح امام احمد بن حنبل، جی تو امام احمد کے والد حنبل نہیں تھے، ان کے دادا تھے۔ تو امام احمد بن محمد بن حنبل تھے، تو اپنے دادا کی نسبت سے آپ مشہور ہوئے۔ تو یہ عرب کے ہاں عام سلسلہ تھا، تو اسی لیے حضرت ابو عبیدہ بھی اپنے دادا کے نام کے ساتھ مشہور ہوئے۔ اور اس کے اندر ایک اور بھی مجھے فرق نظر آتا ہے، وہ آپ کی حضور علیہ السلام سے دین سے انتہائی محبت کا بھی مظہر ہے، اور وہ یہ ہے چونکہ آپ کے والد کا قبول اسلام ثابت نہیں ہے تو آپ نے اس کا نام لیا جو زمانہ نبوی پانے سے پہلے انتقال کر چکے، تاکہ مجھے میرے کافر باپ کے نام سے کوئی موسوم نہ کرے، اور اگر موسوم ہونا ہے تو پھر میں حضور علیہ السلام کی نسبت سے ہی موسوم کیا جائے۔ آپ خود سابقون میں سے تھے، السابقون الاولون من المہاجرین کے اس اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ اور میں تو اس پہ قبلہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ہستیاں اس دور میں حضور علیہ السلام کے حلقہ صحبت میں آئی ہیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شاید رات کو جب اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہوں گے تو انگلیوں پہ گنا کرتے ہوں گے کہ فلاں میرا صحابی بن گیا، فلاں صحابی بن گیا۔ تو ان خوش نصیب لوگوں میں یقیناً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ امین الامت آپ کا اتنا بڑا لقب ہے کہ خود حضور علیہ السلام کائنات کے امین ہیں، اور کنتم خیر امت، بہترین امت کا امین حضور علیہ السلام نے ابو عبیدہ بن جراح کو کیا شان ہے، کیا شان ہے جناب۔ پروفیسر بشارت صاحب، آپ کا قبول اسلام، فضائل، سابقون میں ہونا، صاحب ہجرتین ہونا، لقب خاص طور پر یعنی کس محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شاید ایک سے زیادہ بار فرمایا امین، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفوس قدسیہ سے ہیں جو اپنے قلوب کے اعتبار سے اس امت کے سب سے پاکیزہ لوگ ہیں، عمل کے اعتبار سے سب سے مخلص لوگ ہیں، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے لوگ ہیں، اور اپنے حالات کے اعتبار سے سب سے عمدہ اور بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اقامت دین کے لیے چن کر اپنے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تبلیغی مساعی اور دعوتی کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں جو صحابہ کرام ایمان لائے آپ ان میں شامل ہیں۔ بشارت صاحب، میں بڑا شرمندہ ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ اگر صرف ہم ان صحابہ کرام ہی کا تذکرہ کبھی کریں یا کوئی کتاب لکھیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی تحریک سے اور حوصلہ افزائی سے مسلمان ہوئے ہیں، ان میں کیسے کیسے نام؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ارقم بن ابی ارقم، حضرت ابو سلمہ مخزومی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری شخصیات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے نبی علیہ السلام کے دامن سے وابستہ۔ سابقون الاولون میں حضرت صدیق اکبر کی کوششوں کا کتنا زیادہ حصہ؟ بالکل، بلکہ ہم یوں کہیں کہ آپ نے بجا فرمایا کہ قصر اسلام کی جو بنیاد بنے ہیں لوگ، ان کے اندر اکثر وہ ہیں جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہیں پہلے اسلام لا کر سابقون الاولون کا مصداق بھی بنے اور اولئک اعظم درجہ اس کا مصداق بھی آپ بنے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب تاریخ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کا حکم دیا تو آپ ان مہاجرین میں شامل تھے جو دوسرے گروہ کے اندر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ان نفوس قدسیہ میں شامل ہو کر کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مصداق بن کر، اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ مہاجرین کا گروہ ہوگا، تو اس میں آپ شامل ہوئے۔ لیکن امام ذہبی نے یہاں یہ لفظ لکھے ہیں کہ فراق رسول کو آپ برداشت نہ کر سکے اور دیدار رسول کی تڑپ لے کر جلد ہی آپ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو آپ نے دوسری مرتبہ ذوالہجرتین کا
اعزاز حاصل کرتے ہوئے، صاحب ہجرتین کا اعزاز اپنے نام کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور جب رشتہ مواخات قائم کیا گیا تو آپ کا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسنہ کا وعدہ قرآن نے سب کے ساتھ کیا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ مجدہ جاں فضا اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کو سنایا۔ لیکن کچھ سعید الفطرت اور خوش بخت وہ ہیں جن کو نومینیٹ کر کے نام لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن الجراح بھی جنتی ہیں، یعنی آپ ان 10 خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کو نومینیٹ کر کے جنت کی ضمانت آقا کریم نے دی ہے بطور خاص۔ جی بالکل۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت صحابہ کا یہ اعزاز ہے، جس صحابی کے حالات کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی ہوگا، اس سے بڑھ کر کمالات اور اوصاف سے کوئی متصف ہوگا، لیکن ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہوتا ہے، تو بعد اوصاف بعد سے صحابہ میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ جس طرح سرکار نے فرمایا میری امت میں رحم دل دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو، اور اللہ کے احکام کو سختی سے نافذ کرنے والا حضرت عمر بن خطاب کو دیکھو، کامل الحیاء والایمان دیکھنا عثمان غنی کو دیکھو، امت کا سب سے بڑا قاضی دیکھنا ہو تو مولا حیدر کرار کو دیکھو، فرمایا حلال اور حرام کے زیادہ مسائل جاننے والا تو معاذ بن جبل کو دیکھو، علم الفرائض جاننے والا زید بن ثابت کو دیکھو۔ تو وہیں سرکار نے فرمایا کہ اگر اس امت کا امین دیکھنا ہو تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو دیکھو۔ اور یہ ایک موقع نہیں ہے، ایک موقع وہ تھا کہ نجران سے جب کچھ سردار آئے اور انہوں نے مباہلے کا وہ سوچ کر آئے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ ہم سے جزیہ ٹیکس وصول کر لیں اور کوئی ایسا آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں جو امانت دار ہو۔ اب تھے تو سارے صحابہ امین، لیکن ان میں سے جو وصف نمایاں تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی ذات میں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کم یا ابا عبیدہ، اور فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک امانت دار ان کے ساتھ جائے، تو یہ وصف جس میں نمایاں ہے، فرمایا اے ابو عبیدہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوں، آپ اس امت کے امین، آپ ان کے ساتھ جائیں گے۔ آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ جس وقت یمن سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مبلغ کا اور معلم کا مطالبہ کیا کہ جو ہمارے ساتھ جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص بھیجوں گا جو طاقتور بھی ہوگا اور امین بھی ہوگا۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ اوصاف سنے تو واللہ مجھے امارت کی کبھی خواہش نہیں ہوئی، لیکن یہ لفظ سن کر مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں وہ ہوں اور مجھے حکم دیا جائے، اور میں جلدی زور کے وقت مسجد میں پہنچ گیا، اور جب نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف معلم روانہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ امین ھذہ الامہ، اس امت کے جو امین ہیں وہ ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، وہ ساتھ جائیں گے۔ اس پر رحماء بینہم کی ایک عملی تصویر آپ پیش کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس سے کہا عمر ابو عبیدہ تجھ پر بازی لے گیا، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اصحاب کو وصیت کرتے ہیں کہ جب تم اقتداء کرنا، جب تم صحبت اختیار کرنا تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنا جس کے اخلاق خوشگوار ہوں، جو زیادتی کرنے والوں سے بدلہ نہ لے، بدسلوکی کرنے والوں کو معاف کر دے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہو، مومنوں کے لیے رحم دل ہو۔ یہ بات کر کے آپ نے فرمایا جانتے ہو میں کس کا نام لینا چاہتا ہوں؟ فرمایا میری مراد اس سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بعد صاحب نے کہا ہماری خواہش ہے کہ ہمارا گھر سونے سے بھرا ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ بعد نے کہا کہ جواہرات سے بھرا ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ فرمایا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارا گھر سونے اور جواہرات سے بھرا ہو، میری خواہش ہے کہ میرا گھر ابو عبیدہ بن الجراح جیسے لوگوں سے بھرا ہو، جس امت کے امین اور امانت دار ہیں اور جنہیں زبان رسول سے امانت دار کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ مدنی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد اعظم ہیں، شاہد ظاہر بھی ہیں، شاہد باطن بھی ہیں۔ ان سے بڑا جوہر شناس کون ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے فرمایا کہ میں اس امت کے قوی کو اور اس امت کے امین کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، تو وہ قوی پھر سپہ سالار اعظم تو بنے گا۔ کوئی غزوہ غالباً ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے شریک نہیں ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ، بدر ہو، احد ہو بعد میں، اور پھر عہد خلافت راشدہ میں، اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، جو مرکزی غزوے ہیں رسول اللہ کی حیات طیبہ کے، اور خصوصاً احد میں جو شرف ملا آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین الامت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہیں رب تبارک و تعالی نے پوری زندگی سعادت کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور یہ وہ شہین حقیقی ہیں اس امت کے کہ جنہوں نے کبھی
پستی کا رخ نہیں کیا، ہمیشہ قدرت نے، تقدیر نے، سعادتوں نے انہیں عروج پر ہی رکھا ہے، زوال ان کے کبھی بھی قریب نہیں ہے۔ اور قبلہ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے پوری جوانی اپنے دین پر صرف کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، یعنی عین جوانی کی حالت میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت ملی، اور پھر 58 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہے۔ تو پوری جو جوانی ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ اپنی جوانی کسی کے اوپر صرف کر دینا، زندگی کا بہترین حصہ، زندگی کا بہترین حصہ حضور سرور کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مشن کے لیے جو ہے آپ نے صرف فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت سے اور نگاہ فیض سے ان کو یہ سعادتیں حاصل ہوئی ہیں کہ دین کے لیے ان کا دل اتنا خالص تھا، اتنے مخلص تھے کہ جب بھی کبھی بھی مصیبت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو کبھی بھی انہوں نے اپنا قدم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹایا ہے۔ حضور فخر عالم جان کائنات علیہ السلام کے جو ہے نا وہ اشارہ ابرو کے منتظر رہتے تھے، حضور فرما دیں کہ ادھر جانا ہے تو پھر چلے جانا ہے۔ سب سے پہلا سریہ جو ہے وہ سمندری ساحلوں کی پٹی کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا تھا، اس میں جو سعادت ملی ہے، اس کو سیف البحر کہتے ہیں، بعض لوگ سیف البحر کہتے ہیں لیکن وہ سیف تلوار کو کہتے ہیں، یہ سیف البحر جو پہلا سریہ تھا اس کے لیے جو انتخاب حضور فخر عالم۔ آپ ایک لفظ ارشاد فرما رہے ہیں سریہ، یہ کیا ہے؟ یہ سریہ ہوتا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کا انتخاب کیا ہو اور آپ خود ساتھ تشریف نہ لے گئے ہو، اس مہم میں ان سعادت مندوں کو بھیجا ہو کہ آپ جائیے اور اس مہم کو پورا کر کے آئیے۔ اس میں جو پہل جانے والے جو چند سریے ہیں، اس میں جو اولن شخصیات ہیں اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو عمر بن عاص کی کمک کے لیے بھی بھیجا، اور اس میں ان کے ساتھ ان کے ہمراہ جن کو بھیجا حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیت ہے، حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت ہے، ان کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں بھیجا۔ اتنے بڑے عظیم شان ہستی ہیں، اور وہ آپ نے مشہور ایک واقعہ بھی سنا ہوگا کہ کھانا ختم ہو گیا تھا، پھر ایک ایک کھجور کھاتے رہے، وہ بھی ختم ہو گئی، پھر سمندر سے ایک بڑی مچھلی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، وہ جن صحابہ کو عطا کی وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں اس سریے میں گئے ہوئے تھے۔ اور پھر بدر کی لڑائی میں آپ پیش نظر آتے ہیں، احد کی لڑائی میں آپ پیش نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت آیت نازل فرمائی کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی دشمنی میں ان کے اپنے سامنے آ جائیں تو یہ اپنوں کو نہیں دیکھا کرتے، حضور کی محبت کو دیکھا کرتے ہیں۔ قبلہ نظامی صاحب، محبت اور عشق کی جتنی دلیلیں ہیں وہ ساری اکٹھی اگر کسی شخص میں آپ نے دیکھنی ہے تو ان کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، کہ آپ کو جو ہے نا اپنے جب حضور کے دشمن بن کے آتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی تلوار کے اندر اور ان کی کلائی کے اندر اور ان کے بازو کے اندر کپ کپی نہیں تاری ہوتی، بلکہ وہ جرت اور حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اپنوں کے خون کو گرانے میں بھی جو ہے نا وہ کبھی اپنے اندر وہ خلش نہیں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ایمان اتنا کامل و اکمل بنایا تھا، شرح صدر کتنا تھا، شرح صدر ایسا عطا فرمایا۔ اور پھر احد کی لڑائی میں تو عجیب و غریب منظر جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے۔ آج بھی قبلہ بھی تو اس حکومت نے وہ جگہ زیارت کے لیے کھول دی ہے جہاں حضور علیہ السلام نے زخمی حالت میں آرام کیا تھا۔ جی قبلہ وہاں پر حضور علیہ السلام نے جیسے ہی سر اقدس رکھا تھا تو وہ احد پہاڑ کا وہ حصہ نرم ہو گیا تھا۔ آج بھی وہاں سے خوشبوؤں کی لپٹیں آتی ہیں۔ حضور فخر عالم علیہ السلام زخمی حالت میں ہیں، آپ کی جو سر اقدس پر لوہے کی ٹوپی تھی وہ خود کی جو کڑیاں تھیں حضور جان کائنات علیہ السلام کے رخسار نازنین میں وہ چلی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام تکلیف میں ہیں، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عشق کا عجیب منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ قریب جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ان رخساروں پر اپنے لب رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور جان کائنات علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو زخمی کرنے والی ان کڑیوں پر اپنے دندان مبارک حضرت ابو عبیدہ رکھتے ہیں، جو ثنایا علیہ ہیں، اوپر والے جو دانت ہیں، ان دانتوں پر زور دیتے ہیں کہ حضور کے رخسار کو تکلیف نہ ہو، پورے زور کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک کڑی کو نکالتے ہیں تو ان کا ایک دانت جو ہے وہ شہید ہو
ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. پھر دوسری کڑی کو نکالتے ہیں, دوسرا دانت ٹوٹ جاتا ہے. قبلہ دیکھیں عشق اپنے عروج پر نظر آتا ہے حضرت ابو عبیدہ کی زندگی میں. آپ گورنر رہے ہیں ملک شام کے, بلاد شام کے فاتح رہے ہیں. آپ کو کسی نے کہا تھا کہ یہ دانت سونے کے اب لگوا لیجئے, ابھی کوئی دولت کی کمی تو نہیں ہے. کہا محبت کی علامت میں تو قبر میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ جو دندان حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ٹوٹے ہیں, میں اسی کیفیت اور اسی حالت میں اپنی قبر میں اترنا چاہتا ہوں. تو یوں قبلہ آپ نے تمام جنگوں کے اندر پیش رہے, حضور فخر عالم سے جنت کی بشارت پا کر آج جنت کے اندر وہ رہ رہے ہیں. اور اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی وہ قوت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم پوری زندگی ہر حال حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں شامل ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین مکرم, آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر خوبصورت اور ایمان افروز باتیں جاری ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے. آپ اور ہم مل کر درود پاک سنتے ہیں. بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین مکرم, صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. ہم ذکر پاک کر رہے ہیں صحابی رسول حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کا. ان کا ذکر پاک ہو اور ہم حضرت علامہ اقبال کی ایک نظم یاد نہ کریں. میں وہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس خیال سے سنیے گا کہ یہ ایک مختصر سی نظم کتنی بڑی نعت ہے, کیسی بڑی منقبت ہے اور کیسا جہادی ترانہ ہے. صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند, تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام. ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب, آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام. اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے, لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام. بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں, ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام. جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں, لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام. یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ, جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام. بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو, پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام. پوری کرے خدائے محمد تیری مراد, شہادت پوری کرے خدائے محمد تیری مراد. کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام, پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو, کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام. ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے, پورے ہوئے وہ وعدے کیے تھے حضور نے. بہت عنایت. علامہ برکاتی صاحب, بحیثیت سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے کیا شان ہے, کیا کارنامے ہیں, کیسی عظیم فتوحات آپ کو حاصل ہوئیں؟ یہ وہ ایک عظیم منصب ہے سپہ سالار ہونا, اور خصوصاً ان صحابہ کا جو خود اپنی اپنی جگہ پر ایک مکمل فوج کا درجہ رکھتے ہیں. ان سب کا سپہ سالار بن جانا یقیناً یہ ایک وہ عظیم شرف ہے جو کار دارد ہے, اور یہ بغیر اللہ کی خاص عنایت کے ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی جہادی زندگی کا اگر اندازہ کریں تو جہاد تو یہاں سے ہی شروع ہو گیا جب آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت شروع. بالکل, قبول اسلام ہی سے ہو گیا جہاد شروع. اچھا, اس کے بعد جب دوسری ہجرت کی تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر رہے کہ بدر کا وہ معاملہ کسے یاد نہیں ہے کہ جب حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک سر اٹھایا ہوا لمبے بالوں سے پکڑا ہوا اور لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیا. آپ نے فرمایا یہ کس کا سر ہے؟ تو فرمایا یہ میرے والد کا سر ہے. کیسے؟ تو عرض کی حضور یہ بدر میں کفار کی طرف سے آیا, تو میں اس بات کی عملی تفسیر ہوں کہ آپ سے بڑھ کے مجھے کوئی بھی محبوب نہیں. کمال ہو گئی. اور اتنا بڑا حوصلہ, اور پھر اس حوصلے کو بروئے کار لاتے ہوئے عمل کر دینا خود, اور پھر اس سے بڑی بات کہ خود سر اٹھا کر لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دینا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جذبہ, ہمت اور جرت
اور شجاعت عطا کی تھی، وہ تمام کے تمام جواہر پارے وہ قدم مصطفیٰ پہ نثار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ عظیم درجہ رکھنے والے ہیں کہ جن کو اگر دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے حضرت عمر کے ساتھ نام ریکمینڈ کیا کہ اگر تم خلیفہ بنانا چاہتے ہو تو حضرت عمر اور اس کے بعد یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، انہیں بنا لیا جائے۔ یہ نگاہ ابوبکر صدیق میں ان کا درجہ تھا۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں شام کے اندر گئے اور وہاں پر وہ امراض پھیلے، وبا پھوٹی طاعون کی، تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر اس مرض سے میں مر جاؤں تو میرے بعد خلیفہ جو ہے ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا جائے۔ یعنی نگاہ فاروقی میں بھی اور نگاہ صدیقی میں بھی ان کا درجہ یہ تھا کہ آپ اس امت کے خلیفہ بننے کی مکمل اہلیت رکھتے ہیں۔ جب جہاد کی بات آتی ہے تو جن کے ماتحتی میں حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ چلتے رہے ہوں، عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے لوگ، شرحبیل بن حسنہ جیسے لوگ، یہ اتنے عظیم عظیم سالاران جن کے ماتحتی میں وقت گزارتے رہے اور انہوں نے حق ادا کیا کہ اگر میں تمہارا سالار ہوں تو ایسے ہی نہیں ہوں، ہم جہاں جہاں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے نظم پڑھی ہے اس کی تائید میں اسی ضمن میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ فتوح الشام کے اندر تشریف فرما تھے، ایک موقع وہ آیا کہ آپ رات کا ٹائم ہے، اٹھے اور جتنا لشکر موجود تھا اس سب کو پکارنے لگے، النفیر النفیر، لشکریوں نکلو نکلو نکلو۔ سارے ایمرجنسی کال پہ آگئے، حیران ہو گئے کہ آدھی رات کو کیا مسئلہ پڑ گیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ نے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جب سب لوگ آگئے تو آپ نے فرمایا سنو، میں سویا ہوا تھا، میرے خواب میں حضور تشریف لے آئے، اللہ اکبر، اور آپ نے مجھے فرمایا یا ابن الجراح، اے ابن جراح، جراح کے بیٹے۔ اب وہ اپنے نام کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح نہ لکھے تو اور کیا لکھے؟ تو حضور نے مجھے فرمایا یا ابن الجراح انت تنام عن نصرت القوم الکرام، آپ سو رہے ہو اپنی قوم کی مدد سے۔ آپ نے فرمایا فقم ہو وَأَلْحِقُ بِشَام وَأَلْحِقْ بِخَالِدِ بن الولید عن القوم اللئام، اٹھو اور جاؤ جا کر خالد بن ولید کی مدد کرو کہ اس کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک دستے کے ساتھ لڑنے گئے، وہاں ہزاروں فوجی تھے، انہوں نے رات کو پکڑ لیا اور ان لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کو حکم دیا اور آپ نے رات کو ہی ایمرجنسی کال پہ سفر شروع کیا۔ اور یہ وہ جنگ ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ محترمہ ام تمیم جو تھی وہ ٹوپی لے کر جا رہی تھی جلدی تاکہ حضرت خالد بن ولید تک پہنچائی جائے۔ یعنی ادھر تبرک مصطفیٰ جا رہا ہے اور ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح بشارت مصطفیٰ بن کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ سٹیٹس تھا۔ فلسطین فتح کیا، مسجد اقصیٰ کے اندر پہلی نماز پڑھنے والے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، اور یہ آپ ہی تھے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنہوں نے حمص، نصرین، بصرہ اور شام کے کتنے بڑے بڑے علاقے فتح کیے۔ جنگ یرموک کا صحرا آپ کے سر پہ رہا، اور اتنے بڑے سالار تھے آپ، اتنے بڑے سالار تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب سیف اللہ کو اس منصب سے ہٹایا تو نگاہ آپ کی پڑی ہے تو ابو عبیدہ بن جراح کی، اور پھر آپ اتنے بڑے سٹیٹس کے حامل تھے کہ خالد بن ولید آپ کی ماتحتی میں جنگ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جن کو اس امت کا امین قرار دیا ہے، ہم آج ان کی امانت بن کر دشمن کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشارت صاحب، ایک طرف تو سپہ سالار اعظم ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عابد شب زندہ دار ہیں، زاہد ہیں، ایسے متوکل ہیں، ایسے سادگی پسند ہیں، قناعت پسند ہیں۔ فرمائیے اخلاق و کردار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض صحبت کا رنگ جو صحابہ کرام کے قلوب و ذہن پر چڑھا تو پھر ان کے زہد و تقوی اور ان کی عبادات اور آخرت کی جو ہمہ وقتی فکر تھی اس پر دنیا کی رنگینیاں کچھ اثر نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زاہد تھے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر آئے اور آپ نے اہل شام سے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ تو انہوں نے یہ گورنر تھے وہاں؟ جی بالکل، آپ گورنر تھے شام کے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا بھائی کون؟ فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ آئے تو بالکل ایک سادہ سی سواری پر سادہ لباس ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ 2-3 مقام پر بولا۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے ابو عبیدہ تمہیں دنیا بدل نہیں سکتی۔ دوسرا موقع وہ تھا کہ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں،
گورنر ہاؤس دیکھنا، گورنر ہاؤس تو وہ جو ایوان اقتدار ہے جہاں آپ رہتے ہیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے عرض کیا کہ آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ آپ کو وہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ نے جب اصرار کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے. جب گھر دیکھا تو وہاں کوئی ساز و سامان نہیں تھا. انہوں نے سوال کیا کہ ابو عبیدہ تمہارا سامان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہی میرا سامان ہے. تو 3 چیزیں تھیں، ایک وہ ٹاٹ کا بوریا تھا جس پر آپ سوتے تھے، ایک پیالہ تھا اور ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا. آپ نے فرمایا یہی میرا ساز و سامان ہے. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا کہ کھانا یا روٹی، تو وہ ایک تھیلا لائے جس سے خشک روٹی کے ٹکڑے نکال کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھے گئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس چشمان تر کے ساتھ یہ فرمایا ابو عبیدہ ہم میں سے ہر ایک پر دنیا نے اثر کیا لیکن دنیا تمہیں نہیں بدل سکتی، تم پر دنیا کو کوئی اثر نہیں ہوا. اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا کہ آپ امیر شام تھے، شام کے گورنر تھے، لیکن اگر کوئی ملنے کے لیے آتا تو وہ پہچان نہیں کر سکتا تھا کہ عام لوگوں میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ وضع قطع سے کوئی گورنری کا پتہ چلے. ایک روم سے ایک ایلچی آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے گورنر کدھر ہیں؟ اشارہ کیا گیا تو اس نے کہا یہ گورنر ہیں آپ کے. تو بالکل ایک سادہ وضع قطع اور ننگی زمین پر آپ بیٹھے تھے. تو اس شخص نے آپ سے کہا کہ آپ کم از کم قالین بچھا لیتے، کپڑا بچھاتے، جس سے پتہ چلتا یہ شام کے گورنر ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے مسلمان بھائی زمین پر بیٹھے اور میں قالین پر بیٹھ جاؤں. اصل میں آپ نے یہ پیغام دیا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے، جو ہیبت وقار، جو روب دبدبہ، جلال اور شان ملی ہے، وہ ہمیں کپڑوں سے یا عمدہ سواریوں سے نہیں، وہ نبی علیہ السلام کی نسبت اور غلامی سے ملی ہے. تو ہمارا یہ وقار نبی علیہ السلام کی غلامی سے ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 400 دینار بھجوائے اور قاصد سے کہا کہ ذرا یہ دیکھنا کہ وہ کرتے کیا ہیں ان 400 دینار کا. قاصد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ نے وہ تھیلی پکڑی، آپ نے فرمایا یہ 5 دینار فلاں کو دے دو، 10 دینار فلاں کو دے دو، اور اپنی کنیز کے ذریعے وہ سارے دینار تقسیم کر دیے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے دامن اسلام میں اب بھی ایسی شخصیات موجود ہیں کہ دنیا کی رنگینیاں ان کے زہد و تقوی پر کوئی اثر نہیں دکھا سکی. پھر یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ جس وقت خشیت الہی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کاش میں ایک مینڈا ہوتا جس کو ذبح کر دیا جاتا، اس کا گوشت کھا لیا جاتا اور اس کا جو شوربہ تھا وہ پی لیا جاتا اور اس مینڈے کو ذبح کر دیا جاتا اور مجھے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی کے اعمال کا حساب نہ دینا پڑتا. حضور یہ بھی کیسی کیفیت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ایسا منقول ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بھی اور کئی اکابر سے بھی، یعنی بارگاہ الہی میں عجیب یہ فکر آخرت، ہر لمحہ فکر آخرت ہے. یہ وہی نبی علیہ السلام کی فیض صحبت کا اثر ہے اور یہ محمدی یونیورسٹی کے تربیت یافتہ ہیں. اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح وہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ روئے تو ایک آدمی نے رونے کی وجہ پوچھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوگا، مال غنیمت بھی آئے گا. ابو عبیدہ تم 3 غلاموں سے بڑھ کر غلام نہ رکھنا، ایک وہ جو تمہارے لیے ہوگا، دوسرا جو سفر کے لیے، تیسرا جو تمہارے اہل و عیال کے لیے ہوگا، اور 3 سواریوں سے بڑھ کے سواری نہ رکھنا، ایک وہ جو تمہارے سفر کے لیے، ایک وہ جو سامان اٹھانے کے لیے اور ایک تمہارے غلام کے لیے. فرمایا میں آج دیکھتا ہوں میرے استبل سواریوں سے بھرے ہوئے ہیں، غیر غلاموں سے بھرے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ تقسیم بھی کرتے رہتے تھے. اور فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے سب سے محبوب وہ ہوگا جس کو جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اسی طرح قیامت کے دن مجھے ملے. اور وہ اقبال نے کہا بالکل آپ اس کا مصداق ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. علامہ مدنی صاحب، ہم صحابہ کرام ہی کی زندگیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہونے کا جو ایک خوف ہے، اور ایک یہ شدید احساس کہ وہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، کس حالت میں جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے. یہی کیفیت جو علامہ اقبال کے ہاں بھی آئی اور دیگر صوفیاء کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی شہادت کی کیفیت کیا ہے؟ آپ کا جنازہ، تدفین، مزار مبارک کیا ہے؟ کیا فیوز و برکات ہے؟
قبلہ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں، کتنے خوش بخت ہیں یہ، اور ان کی روح کتنی خوش بخت ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کے اظہار کی جگہ پر، کیا بات، یعنی حضور علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ملک شام اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرما دے گا، تو جن کے ذریعے سے ملک شام فتح ہوا ہے وہ عظیم الشان ہستی حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب سفر آخرت اختیار کرتے ہیں تو وہ کام مکمل کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ جو الفاظ ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی جانب لوٹ کے جانے والے ہیں، اس میں جن کی روح مجدہ جاں فضا سنتی ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے مالک کا کام مکمل کر چکے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ازل سے منتخب فرما لیا اور انہوں نے اپنا کام مکمل کیا۔ 58 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور بلاد شام یعنی آج کا چھوٹا سا شام نہیں ہے، اس میں جارڈن بھی آتا ہے، اس میں فلسطین بھی آتا ہے، اس میں دمشق بھی آتا ہے، یہ ساری پٹی جو ہے جنہوں نے فتح کی، اور حضور علیہ السلام کی امت میں جن افواج نے سب سے پہلے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو جو ہے اللہ رب العالمین کے محبوب کے لیے فتح کیا ہے، ان کے جو سپہ سالار اعظم ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، عظیم الشان ہستی، اور اپنا آخری وقت اب چل رہا ہے، وہاں پر طاعون کا مرض پھیل چکا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کو اطلاع ملی ہے، آپ جانتے تھے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ مدینہ سے سفر کر کے آئے، صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو سبھی نے کہا ابو عبیدہ نہیں مانیں گے، آپ سفر کر کے آئے اور کہا کہ آپ یہاں سے چلیے، آپ نے کہا نہیں میں اس طریقے سے علاقہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور پھر جو ہے نا وہ مدینہ طیبہ آ گئے، انہوں نے خط لکھے کہ ابو عبیدہ آؤ تم سے مشورہ کرنا ہے، کہا میں جانتا ہوں کیا مشورہ کرنا ہے، میں اب تقدیر کو ٹال نہیں سکتا ہوں، میں فرمایا کہ عمر فاروق اعظم چاہتے ہیں کہ ایک فانی کو فنا سے بچائیں، فنا سے بچائیں، اور پھر دیکھیں کتنی زبردست بات آپ نے کہی، آپ نے کہا کہ میں اب اپنے فوجیوں کو چھوڑ کے آ جاؤں، میں ان کو چھوڑ کے آ جاؤں اپنی جان کی خاطر، یہ اسلام ہے حضور، یہ اسلام ہے، اسلام ہمیشہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو قربانی کا درس دیتا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کے بچے لٹا دو، قربان کر دو، کٹوا دو، اور خود جو ہے نا وہ عیاشیاں کرتے رہو، اسلام میں ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے، اسلام میں ہمیشہ لیڈر نے سب سے پہلے اپنا خون بہایا ہے، اپنی گردن کٹوائی ہے، اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے، پھر جا کے پیچھے مثالیں قائم ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں جو احکام بھی جاری فرمائے سب سے پہلے اپنے خاندان پہ نافذ کیے، اپنے خاندان پہ نافذ، وہی ممبر پر، اور پھر جتنے بھی ہمارے بڑے آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے خود کی قربانی پیش کی ہے، ان میں دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق وفات فرما رہے ہیں تو گھر میں کفن کے پیسے نہیں ہیں، حضرت عمر کس حالت میں دنیا سے گئے ہیں، اسی طریقے حضرت عثمان غنی ہیں وہ قرآن پڑھتے ہوئے آخر میں وہ شہید ہو رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا گھر میں کیا رکھا تھا ان کے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ وہ ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے اصل اسلام ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ حقیقت اسلام کیا، اور پھر بالآخر طاعون کی وجہ سے چونکہ جو فوت ہوگا حضور فخر عالم جان کائنات نے اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے، اور پھر آپ شہید ہوئے کہاں پر، جارڈن کی وہ پٹی جو فلسطین کے ساتھ لگتی ہے، جہاں سے غزہ قریب ہے، وہاں پر آپ چونکہ چلے گئے تھے اور وہاں آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل جو تھے آپ کے نائب تھے، آپ نے ان کو کمانڈ دی ہے اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، اور پھر اس طریقے سے آپ نماز کی تگ و دو کے اندر ہی آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مزار مبارک وہیں ہے، اور پھر اسی پٹی پر آپ کا مزار مبارک ہے، بہت علاقہ وہ خوبصورت ہے جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار اقدس اور ساتھ ایک جامع مسجد بھی ہے، بات ساری رسول اللہ کی نسبت کی ہے اور حضور کی اطاعت کی ہے، اگر آج بھی ہم وہ اطاعت کا پٹا گلے میں ڈال لیں تو آج بھی رب مدد بھی کر سکتا ہے اور رسول اللہ خواب میں آ کے بشارتیں بھی دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت ممنون ہوں، آپ نے کرم فرمایا ہے، سچ پوچھئے تو۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے بہت زبردست وظیفہ آپ ایک سنیے، قرب الہی کے حصول کا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جو شخص روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ درود پاک اول و آخر کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، انسان کے لیے اتنا زیادہ سفر ہی کافی ہے جو اسے اس کی آخری آرامگاہ یعنی قبر تک پہنچا کر اس کی قبر کی زندگی کو آسان کر دے، اور انہوں نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ آج کے اخبار روزنامہ 90 میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت عمدہ، مستند، معتبر اور ایمان افروز مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک فرمائیے، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ابھی آپ ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام بھی سنیں گے۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ ابو عبیدہ کو رب اکبر سے خاص رحمت عطا ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ کو رب اکبر سے خاص رحمت عطا ہوئی ہے، ملی غلامی ہے مصطفیٰ کی، ملی غلامی ہے مصطفیٰ کی، عظیم نسبت عطا ہوئی ہے۔ وہ ہیں مہاجر تو سابقون میں بھی ہے ان کا شمار آیا، وہ ہیں مہاجر تو سابقون میں بھی ہے ان کا شمار آیا، رسول اکرم نے دی بشارت، رسول اکرم نے دی بشارت کہ ان کو جنت عطا ہوئی ہے۔ امین امت کا ان کو اعزاز امتیازی ہوا حاصل، امین امت کا ان کو اعزاز امتیازی ہوا ہے حاصل، شہ دو عالم کی سارے غزوات، شہ دو عالم کی ساری غزوات میں معیت عطا ہوئی ہے، شہ دو عالم کی ساری غزوات میں معیت عطا ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ کی جان ساری کو پیش کیجئے سلام ساجد، ابو عبیدہ کی جان ساری کو پیش کیجئے سلام ساجد، اڑاتے گردن ہے باپ کی بھی، اڑاتے گردن ہے باپ کی بھی،
عجب حمیت عطا ہوئی ہے، اڑاتے گردن ہے باپ کی بھی، عجب حمیت عطا ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ کو رب اکبر سے خاص رحمت عطا ہوئی ہے، ملی غلامی ہے مصطفیٰ کی، ملی غلامی ہے مصطفیٰ کی، عظیم نسبت عطا ہوئی ہے، عظیم نسبت عطا